اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بچوں، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ قرآن مجید کو تجوید کے اصولوں کے مطابق ہم پڑھنا سیکھ جائیں، کیونکہ قرآن مجید پڑھنا انتہائی ضروری ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 3 ہے، جس میں ہم سورۃ البقرہ اور مدنی قاعدہ کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اور مدنی قاعدہ میں سے ہم حروف مفردات کی جو صفات کے لحاظ سے اقسام ہیں، اس میں سے پہلی قسم حروف مستعلیہ کو پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم قرآن مجید کی 3 سے 4 آیات کو پڑھنا ہم سیکھیں گے، تاکہ تجوید کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کو بھی سیکھ جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے تجوید کے اصولوں کو سیکھتے ہیں اور ان کی مثالوں کو جانتے ہیں، پھر ہم القرآن کا سورۃ البقرہ کی آیات کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، صفات کے لحاظ سے جو حروف مفردات کی اقسام ہیں، اس کو جاننے سے پہلے تھوڑا سا جائزہ پیچھے بھی ہم لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے حروف مفردات کی جو اقسام تھی لمبائی کے لحاظ سے، ان کو بھی ہم نے پڑھنا سیکھا، جس کے ذریعے الف کی لمبائی والے حروف اور مد کی لمبائی والے حروف کا فرق بھی ہم نے سیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا تھا 2 حروف ایسے ہیں جن کی لمبائی نہیں ہوتی، جو کہ الف اور حمزہ پر مشتمل ہے۔ یہ 2 ویڈیو کا خلاصہ میں نے یہاں پر بیان کر دیا مختصر طور پر۔ تو اب ہم صفات کے لحاظ سے جو حروف مفردات کی اقسام ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیٹا، صفات یعنی آواز کے لحاظ سے حروف مفردات کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ کن کے لحاظ سے؟ صفات کے لحاظ سے۔ صفات یعنی آواز کے لحاظ سے، یعنی کہ جب ہم حرف کو ادا کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آواز تو منہ سے نکلتی ہے، چاہے وہ باریک ہو یا چاہے وہ موٹی ہو، تو کوئی نہ کوئی آواز منہ سے نکلتی ہے، تو وہ اس کی صفت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو صفات یعنی آواز کے لحاظ سے حروف مفردات کی کتنی اقسام ہے؟ 3 اقسام ہے۔ کتنی اقسام ہے بیٹا؟ 3 اقسام ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 حروف مستعلیہ۔ پہلی کون سی ہے؟ حروف مستعلیہ۔ اس کا نام آپ نے یاد کر لینا ہے، حروف مستعلیہ، یہ اس کی پہلی قسم ہے صفات کے لحاظ سے۔ اور اس کے بعد دوسری قسم کون سی ہے؟ حروف مستفیلہ۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ حروف مستفیلہ۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ حروف شبہ مستعلیہ۔ حروف شبہ مستعلیہ۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ حروف مستعلیہ۔ نمبر 2 حروف مستفیلہ۔ نمبر 3 حروف شبہ مستعلیہ۔ تو ہم ان کو الگ الگ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم پہلی قسم کا ہم تعارف جانتے ہیں اور ان کے حروف کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کو قرآن مجید کے الفاظ میں بھی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حروف مستعلیہ، پہلا ٹاپک کون سا ہے؟ حروف مستعلیہ۔ یہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ ایسے حروف مفردات جن کو ہمیشہ یعنی ہر حال میں پر یعنی موٹی آواز میں پڑھتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ ایسے حروف مفردات جن کو ہمیشہ یعنی ہر حال میں پر یعنی موٹی آواز میں پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے ایک ایک لفظ کا معنی بھی ساتھ میں نے مینشن کیا ہے، تب جا کر یہ جملہ اتنا لمبا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ تعارف بھی میں نے ساتھ بیان کر دیا تاکہ آسانی ہو سکے اس کو سمجھنے میں۔ پھر دیکھتے ہیں ایسے حروف مفردات جن کو ہمیشہ یعنی ہر حال میں پر پڑھتے ہیں یعنی موٹی آواز میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے حروف جو ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں، ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی تعداد اور نام کیا ہے؟ بیٹا، حروف مستعلیہ تعداد میں 7 حروف ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف ہیں۔ تو کون کون سے ہیں؟ ان کو دہرا لیتے ہیں۔ خ، صاد، ضاد،
ظا غین قاف، پھر دوہرا لیتے ہیں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ تو پیارے بچوں، یہ حروف مستعلیہ تھے جو ہمیشہ یعنی ہر حال میں موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تعداد میں 7 حروف ہیں جو کہ ہم نے دہرا لیے۔ اب ہم انہی حروف کو ہم قرآن مجید کے حروف کے اندر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس انداز میں آتے ہیں اور ہم ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم آج کا لیسن پہلے پڑھ لیتے ہیں، ریڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو حروف مستعلیہ تھے ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تاکہ ہم آج کا جو لیسن ہے ان کو اچھے طریقے سے دہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ دال کے اوپر جو تنوین کی حرکت ہے، 2 زبر ہیں، ان کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے، اور میم کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ یا رسم الخط یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ نون جو ساکن نون ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ تشدید ہے اور یہ ساکن حرف ہے، تو جب ساکن حرف تشدید سے پہلے آ جائے تو اس صورت میں ساکن حرف ادا نہیں کیا جاتا، تو لہٰذا ہم نے یہاں پر نون کو نہیں پڑھا۔ ھدی من ربہم، ھدی من ربہم، وَأُولَئِکَ ھم المفلحون۔ یہ میم کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف کو ہم نہیں ادا کریں گے۔ ھم المفلحون، یہ جب ہم وقف کریں گے تو اوپر نون کا زبر ہے، یہ ہم ادا نہیں کریں گے، صرف نون کی آواز آئے گی۔ یہ حرکت وقف کی صورت میں، یعنی کہ جب ہم رکیں گے، یہ آیت آئے گی تو ہم رک جائیں گے، جب رکیں گے تو یہ حرکت ہم ادا نہیں کریں گے۔ ھم المفلحون، ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد جب حروف حلقی یا حروف اظہار آ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ سواء علیہم اانذرتہم، یہ یہاں پر جو حمزہ حقیقی اور حمزہ تخلیقی اکٹھے آئے ہیں تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہ جو بلو کلر کے حروف ہیں یہاں پر بھی ہم نے غنہ کیا اور یہاں پر بھی غنہ کیا اور یہاں پر بھی غنہ کیا۔ یہ گرین، اورنج اور لائٹ بلو، ان پر آپ نے غنہ کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ غنہ کی صورت میں لمبائی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1 الف کے برابر ہوگی، تو 1 الف کی لمبائی کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے غنہ کی صورت میں، ٹھیک ہے جی۔ تنذرہم لا یؤمنون، یہ یا کو جب حمزہ ساکن کے ساتھ جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو جھٹکے سے پڑھیں گے، یؤمنون۔ یہ نون پر وقف کی صورت میں یہ حرکت نہیں پڑھیں گے، صفت برقرار رہے گی، یہ نون کی آواز آئے گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی، بیٹا یہاں پر عین کی جو آواز ہے اس کو خصوصی طور پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ حمزہ میں تبدیل نہ ہو جائے، اس کی عین کی آواز کی آپ نے پراپر کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی سمعہم وعلی
وعلى أبصارهم أبصارهم، یہ چھوٹی مد ہے، یہ مد منفصل کی ہے، یہ آگے تفصیلاً انشاءاللہ وقفے وقفے کے ساتھ ہم ان کو دہراتے بھی رہیں گے، اور ایک اصول جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تو تمام اصول ہم جو نا وہ سیکھ جائیں گے۔ تو یہ چھوٹی مد ہے، اس کو 3 الف کے برابر، اور یہ بڑی مد ہے، اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ، یہ تا کو جب واو کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہو جائے گا، غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذَابٌ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ تنوین کے بعد عین حروف حلقی یا حروف اظہار ہے، لہذا غنہ نہیں کریں گے۔ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ، یہ نون کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہو جائے گا، اور یہ الف لام ادائیگی میں شمار نہیں کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِل یہ با کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ وَبِالْيَوْمِ یہ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو وقف کی صورت میں یہ یہاں پر نون ہم ادا نہیں کریں گے۔ تو ایک بار میں دہراتا ہوں اور آپ اس کو سماعت کیجئے گا، آپ اس کو ذرا سن لیں تاکہ آپ کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک ہمارا لیسن تھا جو کہ ہم نے ریڈنگ کی، تجوید کے اصولوں کو بھی ہم نے سیکھا، ہم نے قرآن مجید کی ریڈنگ بھی کی۔ تو اب ہم جو حروف مستعلیہ کے حروف ہیں جو ہمارے لیسن کے اندر ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا جو ٹاپک تھا تجوید کے مطابق جو صفات کے لحاظ سے اقسام ہم نے پڑھی ہیں حروف مستعلیہ، جو کہ 7 حروف تھے۔ کون سے تھے؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان کو ہم نے پڑھنا سیکھا تھا۔ تو دیکھتے ہیں ان حروف میں کون سے ایسے حروف ہیں جو کہ حروف مستعلیہ کے ہیں جن کو ہم نے پر پڑھنا ہوتا ہے۔ پہلا حرف تھا خا، تو دیکھتے ہیں یہاں پر خا کہاں پر آیا ہے، تو یہ حرف ہے ہمارا خا، تو یہ دیکھ لیں حروف مستعلیہ کا ہے، اس کو ہمیشہ پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد تھا صاد، خا کے بعد کون سا حرف تھا؟ صاد، تو یہ دیکھ لیں صاد اس میں حروف مستعلیہ کا حصہ ہے جو کہ اس میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد تھا ضاد، تو اس میں دیکھیں ضاد ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا، تو یہ دیکھ لیں ایک غین ہے، ایک حرف ہم نے پڑھا تھا غین حروف مستعلیہ کا حصہ ہے، اور دوسرا قاف، قاف بھی حروف مستعلیہ کا حصہ ہے جس کو ہم پر پڑھتے ہیں۔
اور دیکھتے ہیں کون سا حرف ہے جو کہ حروف مستعلیہ کا ہے۔ ضا، یہ دیکھ لیں ضا بھی حروف مستعلیہ کا حصہ ہے جو کہ اس حرف کے اندر موجود ہے۔ قاف دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور دیکھتے ہیں اس میں یہ دیکھ لیں دوبارہ خا ہمارا حروف مستعلیہ کا دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تو چند حروف بیٹا یہاں پر حروف مستعلیہ کے تھے جو ریپیٹ ہو کے آئے ہیں، تو بیٹا ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ تو ہوم ورک آپ کا یہی ہے کہ آپ نے کم از کم اس کو اپنا قاعدہ لے لینا ہے، تو اس میں حروف مستعلیہ کا ٹاپک جو دیکھ لینا ہے تو اس کو آپ نے سیکھنا ہے اور بار بار آپ نے ریڈ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے پارہ لے کے آپ نے آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک آپ نے اس کو کم از کم 5 مرتبہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔